بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً بالکل ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ مس اقصیٰ زاہد اکبر، اور ہم پڑھ رہے ہیں اپنے اردو جماعت دوم کا پہلا سبق اے خدا، جو کہ ایک حمد ہے۔ اس حمد کو ہم نے پہلے 6 حصوں میں پڑھ لیا، جس میں آپ نے اس حمد کی بلند خوانی کی، اس کے اشعار کو آہنگ اور لے سے پڑھا، ان کے معنی سیکھے، جو آپ نے اشعار پڑھے ان کی تفہیم کی، ان کو آپ نے سمجھا کہ ان میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اس میں قواعد و انشاء سے متعلقہ جو آپ کا حصہ تھا اس کو کیا۔ آج ہم اپنے نظم کے آخری حصے یعنی 7ویں حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ الانبیاء میں فرماتے ہیں کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے جدا جدا کر دیا، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کائنات میں جو چیز بھی بنائی ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہے۔ تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز پہ اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، جس سے ہم براہ راست فائدہ حاصل کرتے ہیں، یا وہ بظاہر ہمارے استعمال میں نہیں، لیکن اگر آپ سوچیں تو وہ کہیں نہ کہیں ہمارے فائدے کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی جو کتاب ہے اس میں فرما رہے ہیں، اور کفار کے لیے فرما رہے ہیں کہ جس وقت وہ، چونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین اسلام کی تعلیم دیتے تھے تو وہ مختلف ہیلے بہانے کرتے تھے، حجت کرتے تھے، تو ان کے لیے کہا گیا کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، ایک تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جدا کر دیا، کیونکہ یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم اللہ کی ایک معمولی سی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مخلوق کے طور پہ پیدا کیا، اور آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا، سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس زمین اور آسمان کی تمام چیزیں اٹھا لی جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، ایک دن وہ آئے گا جس کو ہم قیامت کا دن کہتے ہیں، کہ بالکل سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن پھر بھی کافر اس بات سے انکار کرتے تھے۔ خاص طور پہ میں نے اس آیت کا آپ کے لیے انتخاب اس لیے کیا کہ ہم نے جو آج اپنا سبق پڑھنا ہے وہ بھی پانی سے متعلق ہے۔ تو اس میں آپ نے پڑھا کہ اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جاندار چیزوں کو پانی سے تخلیق کیا، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو میں نے اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا کہ ہم آج اپنا جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں، جو ہمارا عملی منصوبہ ہے، وہ بھی پانی سے متعلق ہے۔ اپنے سبق کے آغاز سے پہلے جو ہم نے کل پڑھا اس کی تھوڑی سی دہرائی کر لیتے ہیں۔ کل آپ نے پڑھے ارکان کو الفاظ میں بدلنا اور الفاظ کو ارکان میں تبدیل کرنا۔ تو پیارے بچوں، میں آپ کو کچھ ارکان دکھاتی ہوں، آپ نے مجھے ان کے الفاظ بتانے ہیں۔ سب سے پہلا جو رکن آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ ہے نگاہیں۔ یہ 2 ارکان ہیں، اور ان سے لفظ آپ کا کیا بنے گا؟ نگاہیں۔ شاباش، ان سے آپ لفظ بنائیں گے نگاہیں۔ آپ نے بچوں اس سرگرمی کو اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے اپنے باری کا انتظار کرنا ہے، جس کو ان ارکان سے لفظ کی سمجھ آ جائے، جس بچے کو، وہ ہاتھ کھڑا کرے اور اپنی معلمہ کو جب وہ آپ کا نام پکاریں یا آپ کی باری ہو تو اس وقت ان کو بتائیں۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک لفظ پڑھا الہ، الہی، الہی، تو یہ کیا بنے گا؟ یہ لفظ ہے آپ کا الہی۔ اب آپ دیکھیں، جب ہم اس کو رکن میں بدلتے ہیں تو اس کو کچھ اور طرح سے لکھا جاتا ہے، لیکن جب اس کو ہم لفظ میں تبدیل کریں گے تو یہ والا جو ہمارا الف ہے یہ کھڑی الف میں بدل جائے گا اور لام کے اوپر آ جائے گا۔ اب آپ کے پاس ہے 3 ارکان پر مشتمل ایک لفظ، اور یہ کیا ہے؟ زندگانی۔ اس میں آپ نے 1 2 نہیں بلکہ 3 ارکان پڑھے جو ہیں زندگانی۔ اس سے کیا بنے گا لفظ؟ زندگانی۔ کیا لفظ بنے گا؟ زندگانی۔ شاباش۔ یہ تو آپ نے پڑھے ارکان کو الفاظ میں بدلنا، کہ ارکان آپ کو دیے گئے ہوں تو ان کو آپ لفظ میں کس طرح سے بدل سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے آپ کے پاس تازہ، اور لفظ اس سے بنے گا آپ کے لیے تازہ۔ تازہ کو جب آپ رکن میں بدلیں گے تو وہ بنے گا تازہ۔ اب بچوں ہم ایسا کرتے ہیں کہ میں آپ کو کچھ الفاظ بتاؤں گی اور آپ نے ان کو رکن میں تبدیل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟
پہلا لفظ ہے ہمارے پاس جھونکے. کیا لفظ ہے؟ جھونکے. شاباش. اس کے کتنے ارکان بنیں گے؟ بالکل صحیح، اس کے 2 ارکان بنیں گے. پہلا رکن ہوگا جھوں اور دوسرا ہوگا کے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس جھونکے میں یہاں پہ آپ کو نون کا نقطہ نظر آ رہا ہے، لیکن یہ نون غنہ ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہم اس کو رکن میں تبدیل کریں گے تو ہم یہاں پہ پورا نون نہیں لکھیں گے بلکہ نون غنہ لکھیں گے. تو نون غنہ جس وقت آپ کے اگلے حرف سے یا اگلے رکن سے ملتا ہے تو اس پہ نقطہ لگا کے اس پہ نون غنہ کی علامت لگائی جاتی ہے، تب وہ جھونکے یا نون غنہ جو ہے اپنی آواز ادا کرتا ہے. باتیں. اگلا لفظ ہے آپ کے پاس باتیں. تو باتیں کا آپ کس طرح اس کو ارکان میں تقسیم کریں گے؟ با تے. شاباش. با اس کا پہلا رکن اور تے اس کا دوسرا رکن. اسی طرح آپ کے پاس تیسرا لفظ ہے ٹھنڈے. یہ کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟ ٹھنڈے. تو آپ نے اس کو تقسیم کیا ٹھنڈے. آپ کو اس کے اوپر یہ نون غنہ کی علامت نظر آ رہی ہوگی. بالکل اسی طرح سے اس میں بھی ہے کہ جس وقت ہم نون کے ساتھ لکھتے ہیں تو اس کے اوپر نون غنہ کی علامت لگا دیتے ہیں اس کو ارکان میں تبدیل کرتے ہوئے. تو یہ ٹھنڈے، یہ نون غنہ کی علامت ہے جو اس کے اوپر لگائی گئی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے میری ویڈیو کو بھی یہیں پہ روکنا ہے. معلمہ کرام کے ساتھ مل کر مختلف مہارتیں، وہ آپ سے ارکان پوچھیں تو آپ نے ان کو الفاظ بتانے ہیں، اور اگر وہ آپ سے الفاظ پوچھتی ہیں تو آپ ان کو ارکان مختلف بتائیے، اور اس طرح سے اس سرگرمی کو ذرا مکمل کیجیے. جی تو پیارے بچوں، آپ نے کل کے سبق کی دہرائی بھی کر لی، ارکان کو الفاظ میں اور الفاظ کو ارکان میں تبدیل کرنا بھی سیکھ لیا. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے کام کی طرف، اور آج ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہماری کتاب میں جو عملی منصوبہ دیا گیا ہے ہم نے اس کو مکمل کرنا ہے. اس کو کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، اس کے ممکنہ کرنے کے جو طریقے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی، اور آپ نے ان کی مدد سے خود سے اس عملی منصوبے کو کر کے لانا ہے. عملی منصوبہ آپ کا کچھ اس طرح سے ہے کہ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ کی کتاب میں یہ عملی منصوبہ دیا گیا ہے کہ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. پانی حاصل کرنے کے مختلف ذرائع ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ نے سوچنا ہے کہ پانی حاصل کرنے کے کون کون سے ذرائع ہیں ہمارے استعمال کے لیے. پانی پہلے تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ مختلف ذرائع کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ غور کریں کہ ہمارے استعمال کے لیے پانی مختلف مراحل سے گزر کے آتا ہے. آپ نے سب سے پہلے کیا سوچنا ہے کہ ذرائع کون سے ہیں، اور پھر وہ مراحل کہ جن سے گزر کے پانی ہمارے گھر تک آتا ہے، ہم تک آتا ہے، وہ کون سے ہیں. آپ نے والدین کی مدد سے مصوری کا ایک نمونہ تیار کرنا ہے. مصوری مطلب آپ نے ایک ڈرائنگ، ایک سکیچ بنانا ہے جس میں آپ نے ان دونوں چیزوں کے بارے میں لکھنا ہے. آپ نے بنانا ہے اس میں کہ جس میں پانی کے مراحل دکھائے گئے ہوں، اور اپنے گھر میں یہ ایک مصوری کا ایک نمونہ بنانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اسی چارٹ پہ یا شیٹ پہ جس پہ آپ بنا رہے ہیں اس پہ آپ نے اپنے گھر میں پانی کے جو کوئی سے بھی 5 استعمال ہیں وہ بھی لکھنے ہیں، جیسے ہاتھ دھونا، منہ دھونا، کپڑے دھونا، نہانا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، تو ان کو بھی آپ نے ساتھ میں لکھنا ہے. میں نے آپ کے لیے اس منصوبے کو جس طرح سے بنایا وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں، آپ اس سے رہنمائی لے سکتے ہیں. پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے کہ پانی کے مختلف ذرائع، ہمارے تک پانی آتا کیسے ہے، مطلب ہم حاصل کیسے کرتے ہیں. آپ کو اس تصویر میں پہاڑ نظر آ رہے ہیں، سب کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں نا، اور دیکھیں پہاڑوں پہ یہ برف جمی ہوئی ہے، یہ یہاں پہ. ٹھیک ہے، پہاڑوں پہ جو برف جمی ہوئی ہوتی ہے اس پہ جس وقت سورج کی روشنی پڑتی ہے، سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں، اس کی تپش پڑتی ہے، تو یہ ساری جو برف ہوتی ہے یہ پگھل کر دریاؤں میں آ جاتی ہے. آپ کو یہ دریا نظر آ رہا ہے، پہاڑوں پر سے برف پگھلتی ہے اور وہ دریاؤں میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب دریاؤں سے ہم بڑے بڑے پائپس کے ذریعے ان کو ٹینکس میں لایا جاتا ہے. ہمارے آپ جہاں ہم رہتے ہیں، سوسائٹیز یا گاؤں یا شہر جہاں، وہاں پہ ہمارے گھروں میں پانی پہنچانے سے پہلے بڑے بڑے سے یہ ٹینکس بنائے جاتے ہیں. تو ان دریاؤں میں بڑے بڑے پائپس کے ذریعے ٹینکس تک پانی لایا جاتا ہے، اور ان ٹینکس میں سے ہمارے گھروں تک پانی جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان ٹینکس سے پانی ہمارے گھر جاتا ہے، اور گھر میں ہم اس کو مختلف طرح سے استعمال کرتے ہیں. دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ پانی حاصل کرنے کا دوسرا ذریعہ ہے بارش. دوسرا ذریعہ ہو گیا بارش. یہ آپ کو بادل دکھائی دے رہے ہوں گے، بادلوں سے جب بارش برستی ہے تو اس سے بھی بہت سا پانی حاصل، جیسے آج کل آپ دیکھیں کہ
ہمارے مختلف علاقوں میں بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں. بارشوں کا یہ پانی کیا ہوتا ہے؟ مختلف ندی نالوں سے گزرتا ہوا دوبارہ سے دریاؤں میں جاتا ہے اور دریاؤں سے پھر ہم اس کو ٹینکس میں لاتے ہیں اور ٹینکس سے یہ ہمارے گھروں میں آ جاتے ہیں. یہ تو ہمارا ایک اور ذریعہ ہو گیا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کنویں ہوتے ہیں. اس کنویں میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ ہم یہاں پہ یہ ایک موٹر لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس کے ذریعے سے پانی کھینچا جاتا ہے, حاصل کیا جاتا ہے. اچھا, جو بچے گاؤں میں رہتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ان کے گھروں میں بھی ایک نلکا لگا ہوتا ہے. نیچے تو مطلب بورنگ کی جاتی ہے, اس کے اوپر ہینڈ پمپ لگایا جاتا ہے, ہاتھ سے چلانے والا ایک نلکا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے ذہن میں ہوگا جن کے گھروں میں. اس سے ہم نہانے دھونے کے لیے استعمال کے لیے پانی لیتے ہیں. یہ جو کنویں ہوتے ہیں جن میں یہ موٹرز لگائی جاتی ہیں, ان کے ذریعے پانی حاصل کیا جاتا ہے اور یہاں سے پانی, یہاں پہ ٹیوب ویلز بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. پہلے کنویں ہوتے تھے, اب یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ شہروں میں ٹیوب ویل لگائے جاتے ہیں. زیر زمین جو پانی ہوتا ہے اس کو بڑی بڑی موٹروں سے کھینچ کے انہی ٹینکس میں ڈالا جاتا ہے اور پھر اسی طرح سے ٹینکس کے ذریعے ہمارے گھروں تک پانی آتا ہے. تو یہ پانی کے مختلف ذریعے ہیں جہاں سے, یہ ذرائع ہیں جہاں سے ہم پانی حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کو ایک تصویر میں دیکھنا چاہیں تو وہ ایسے ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس بادل ہیں, بادلوں سے بارش برس رہی ہے, اس سے ہم نے پانی حاصل کیا. یہ پہاڑ ہے اور پہاڑوں پر برف ہے, برف پر جب سورج کی روشنی پڑی تو اس سے ہم نے پانی حاصل کیا. اور یہ پانی جو ہے جس وقت ہمارے پاس زمین پہ آتا ہے, یہ دیکھیں یہاں سے یہ والا پانی اور یہاں سے یہ والا پانی دریاؤں میں آیا. اس کو ہم نے یہاں سے اپنے جو ریزرور ہوتے ہیں, جو ہمارے پاس بڑی بڑی ٹینکیاں ہوتی ہیں, ان میں محفوظ کرتے ہیں. یہاں پہ آپ کو وہ والا نلکا نظر آ رہا ہے جو گاؤں میں ہوتا ہے, اس طرح بھی ہم پانی حاصل کرتے ہیں, اس نلکے سے بھی, اس سے بھی ہم پانی حاصل کرتے ہیں. تو ان تمام ذریعوں سے پانی اس ٹینکی تک پہنچایا جاتا ہے, اس بڑے ٹینک تک پہنچایا جاتا ہے اور ان ٹینکس کے ذریعے پانی ہمارے گھروں تک آتا ہے اور ہم گھروں میں اس کو استعمال کرتے ہیں. اس طرح بھی ہو سکتا ہے. اور آپ نے عملی منصوبے میں پڑھا کہ آپ پانی کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. پانی کے مختلف استعمال ہیں, جیسے سب سے پہلے ہم پینے کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں, برتن دھونے کے لیے, پودوں کو پانی دینے کے لیے, کھیتوں کو, فصلوں کو. پھر اس کے بعد پینے والا ہمارا پانی ہو گیا, اس کو ہم کھانا پکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں, کپڑے دھونے کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں. ہمارے گھروں میں ہماری امی کھانا بنانے کے لیے استعمال کرتی ہیں اور نہانے کے لیے بھی پانی کا استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ پانی کے استعمال کے مختلف ذریعے یا مختلف طریقے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو اسی طرح سے کوئی سے بھی استعمال, جو 5 استعمال ہیں پانی کے, ان کو اپنے عملی منصوبے کو جہاں آپ نے اس کی تصویر بنانی ہے اس کے ساتھ لکھنا بھی ہے. تو آج کا کام تو آپ کے لیے بہت زیادہ لطف دینے والا ہے, آپ کو اس سے بہت مزہ آئے گا کیونکہ آپ نے ڈرائنگ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں رنگ بھی بھرنے ہیں. پیارے بچوں, ہمارا آج کا سبق یہاں پہ ختم ہوا. پہلا سبق ہم تھا اے خدا, اس کو ہم نے آج یہاں پہ مکمل کیا. اور اساتذہ کرام اور والدین, آپ مزید ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس پہ یہ تمام ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں, آپ جب چاہیں اپنی سہولت کے مطابق اسے دیکھ سکتے ہیں. اور آپ کی سہولت کے لیے ان تمام کے جو پی پی ٹیز ہیں, لیسن پلانز ہیں, وہ بھی رکھے گئے ہیں. شکریہ.